تو نجومیوں نے نمرود کو بتایا کہ ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے، وہ بچہ تمہاری حکومت گرائے گا، تمہاری بادشاہت کو گرائے گا۔ لیکن کب پیدا ہوگا؟ بولے کہ ابھی 3 دنوں کے اندر اس کا حمل ٹھہرے گا، باپ کی پشت سے ماں کے رحم کے اندر یہ نطفہ آئے گا، یہ تقریباً 3 دنوں کے اندر۔ نمرود نے آرڈر جاری کر دیا کہ آج کے بعد یہ 3 دن تک بولے کوئی میاں بیوی آپس میں صحبت نہیں کریں گے۔ نمرود کے درباریوں میں سب سے بڑا اہم نام آزر کا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا اور نمرود کے خاص بندوں میں تھا۔ نمرود کے خاص بندوں میں آزر جو ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، سب پہ پابندی لگا دی اور سب کو ایک جگہ پہ جمع کر لیا، مردوں کو الگ کر لیا، عورتوں کو الگ کر لیا، یہ آپس میں ملیں گے نہیں۔ اگر یہ ملیں گے نہیں تو یہ جو نطفہ ہے باپ کی پشت والا ماں کے رحم میں جائے گا نہیں، بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ پابندی لگ گئی کہ یہ 3 دن تک جو ہے مرد اس طرف ہوں گے، مردوں کی جگہ الگ ہے اور عورتوں کی جگہ الگ ہے۔ آزر چونکہ نمرود کا خاص آدمی تھا، ایک ہاتھ میں چراغ اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کے اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا تھا، اور آزر کی بیوی بھی عورتوں کی سردار تھی، عورتوں کی نگرانی اس کے ذمے تھی۔ آزر نے جب دیکھا کہ سارے مرد سو گئے اور آزر کی بیوی نے سوچا کہ ساری عورتیں سو گئی ہیں تو ان کو آپس میں ملنے کی چاہت ہوئی، آپس میں رابطہ کیا کہ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا سارے سو گئے، ہم آپس میں مل سکتے ہیں، ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آزر اور اس کی بیوی آپس میں ملے، ان کا ملاپ ہوا۔ 3 دن کے بعد نمرود نے نجومیوں سے پوچھا کہ کیا ہوا، اگلی خبر کیا ہے۔ جب انہوں نے حساب لگایا، ہمارے حساب کے اعتبار سے وہ نطفہ باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں چلا گیا۔ اب یہ پریشان ہوا، اب کیا ہوگا؟ بولے جتنی بھی حاملہ عورتیں ہیں نا، جتنی حاملہ عورتیں وہ بچے جنے، جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اس حمل سے جتنے بچے سب قتل کر دیے جائیں۔ آزر کی بیوی بھی حاملہ ہے، جب ان کے حمل کا وقت قریب آیا تو ایک غار میں چلے گئے۔ غار میں جب پہنچے تو وہاں پر وضع حمل ہوا، بچے کی ولادت ہوئی۔ ماں نے کہا اگر میں بچے کو لے کر جاؤں گی تو قتل کر دیا جائے گا بچہ، اس لیے اسے غار میں چھوڑ دیا۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 انگوٹھے، ایک انگوٹھا دائیں ہاتھ کا ایک بائیں ہاتھ کا، فرشتے نے جو ہے وہ ان کے منہ میں ڈال دیے۔ یوں ایک انگوٹھے سے شہد نکل رہا ہے اور ایک انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے۔ دیکھیں اب اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، یہ دنیا کے بادشاہ چاہتے ہیں کہ کسی کی ولادت نہ ہو، کوئی پیدائش نہ ہو، اور یہ دنیا کے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ کوئی گولیاں کھلاؤ بچے پیدا نہ ہوں۔ لیکن جب اللہ نے کسی کو پیدا کرنا ہے، کسی جان نے دنیا میں آنا ہے تو اس نے آ کر رہنے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو چھوڑ دیا وہاں پہ۔ وہاں پر وہ کچھ عرصے کے بعد، ہفتے 2 ہفتے کے بعد جا کر چکر لگاتی، بچہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، سلامت ہے۔ وقت گزرتا گیا 7 سال تک وہ بچہ وہیں پہ پرورش پا رہا ہے، اور 7 سال کے بعد جب اسے لے کر آئے تو بچہ تو اب بڑا تھا۔ تو والدہ نے بچے کو بھیجا نمرود کے پاس کہ جاؤ غلہ لے کر آؤ۔ بادشاہ کے سامنے گئے غلہ لینے کے لیے۔ ان کے ہاں تو ایسا ہوتا کہ جو بھی آتا تو وہ پہلے سجدہ کرتا، سجدہ کرنے کے بعد کہتا بھی ہمیں غلہ چاہیے، گھر کے اتنے افراد ہیں ہمیں غلہ دے دو۔ گھر کے افراد کے حساب سے ان کو غلہ ملتا، وہ چلا جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے انہوں نے کہا غلہ چاہیے۔ درباری جو چمچے تھے انہوں نے کہا کہ اس نے سجدہ کیا نہیں اور یہ غلہ مانگ رہے، اس کو غلہ نہیں دینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی تھے اور بچپن ہی سے شعور نبوت لے کر آتا ہے ہر نبی۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں سجدہ تو اپنے رب کو کرتا ہوں۔ نے کہا تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ربی الذی یحیی و یمیت،
تو نمرود نے کہا اچھا جو زندگی موت کا مالک ہے وہ تیرا رب ہے، زندگی موت کا مالک تو میں بھی ہوں۔ قال انا احیی و امید، میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں۔ ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امید۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کند ذہن ہے، یہ سمجھے گا نہیں، اس کے اوپر کوئی ایسی دلیل سامنے اس کے پیش کریں کہ یہ لاجواب ہو جائے۔ درباری جو بیٹھے ہوئے ان درباریوں کو بھی سمجھایا جائے کہ یہ بھی سمجھ آئیں، یہ بھی موحد ہو جائیں، یہ بھی کلمہ پڑھ لیں اور یہ شرک کو چھوڑ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگلی دلیل پیش کی، قال فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ جب نمرود کے سامنے یہ بات ہوئی تو نمرود کے بارے میں آتا ہے فبہت الذی کفر، وہ لاجواب ہو گیا، حیران پریشان سرگردان ہو گیا، اس کے پاس دلیل کا جواب کوئی بنا نہیں۔ سارے درباری بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع بیٹھا ہوا ہے، عوام سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اب ان کے پاس جواب کوئی بنا نہیں، یہ پریشان ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، یہ وقت گزرتا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، توحید کی دعوت پہ لگے ہوئے ہیں، توحید کی دعوت دیتے جا رہے ہیں، توحید کی محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو بت پرستی سے ہٹا رہے ہیں، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محنت شروع کی اور محنت کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ ان سب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ سارے پریشان ہو گئے، سارے حیران ہو گئے کہ اس جوان کا کیا کیا جائے، اس جوان کا کیا کیا جائے، یہ تو ہمارے بتوں کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، یہ ہمارے بتوں کی تذلیل کرتا ہے، حالانکہ وہ تو ہمارے معبود ہیں۔ یہ ہم جو معبود بناتے ہیں، مٹی کی مورتیاں بناتے ہیں، یہ تو ہمارے معبود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام موحد ہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر موحد کوئی ہو نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خوب محنت کی اور محنت کرتے کرتے جب بیس مباحثے بھی ہوئے، وہ مان نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ بت پرست تھے، وہ مانتے نہیں تھے، وہ انکار کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں تمہارے بتوں کی درگت بناؤں گا، ان کا علاج میں کروں گا۔ ایک موقع پر پھر ان کا موقع آیا عید کا۔ ہماری عید ہوتی ہے نا، جیسے ہماری عید آ گئی، مسلمانوں کے ہاں 2 عیدیں ہوتی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ ان کے ہاں بھی ایک عید تھی، عید کا میلہ تھا، اس میلے کے لیے وہ سارے روانہ ہوئے، سارے چلے گئے۔ اس میلے پہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے، معبد خانے میں گئے، اور اندر جا کر انہوں نے اپنے معبودوں کے سامنے اچھے اچھے کھانے رکھے ہوئے تھے، سب کے سامنے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھانا اٹھایا، ایک بت کی طرف آگے کیا، اس کے منہ کے قریب کیا، کھاؤ۔ فقال الا تاکلون، کھاتے نہیں ہو؟ فقال الا تاکلون، کھاتے نہیں ہو؟ دوسرے سے کہا، تیسرے سے کہا، چوتھے، جتنے بت تھے سب کے سامنے پیش کیا، الا تاکلون، تم کھاتے نہیں ہو؟ جب کھانا پیش کیا وہ کھا نہیں رہے، ابراہیم علیہ السلام ان سے بات کر رہے ہیں بتوں سے، بت جواب نہیں دے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کچھ بولو تو صحیح، کچھ تو بولو، میں تمہیں کہتا ہوں کھاؤ، نہ تم جو ہے نا کھاتے ہو، نہ کوئی جواب دیتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور کلہاڑا اٹھا کے جتنے معبود تھے، ان کے جتنے بت پڑے وہ سب کو جو ہے نا تیز تیز کر دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کو ایک جگہ سے معذور کر دیا، کسی کو دوسری جگہ سے معذور کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھا اور ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ جب وہ اپنے میلے سے واپس آئے تو ہمارے ہاں جیسے حکم ہے نا، نبی علیہ السلام جاتے تھے سفر میں تو واپس مسجد میں آتے تھے، تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر گھر جاتے۔ ان کے ہاں بھی ایسا ہی تھا کہ وہ میلے میں جاتے، واپس آ کر پہلے جو ہے اپنے بتوں کی سلامی پیش کرتے، پہلے بتوں کے سامنے آ کے سجدہ کرتے، اس کے بعد گھروں کو جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ ان کا حال کر کے اپنے گھر کو چلے گئے، اور جب وہ لوگ اپنے میلے سے واپس آئے، اندر گئے، اندر داخل ہوتے ہی دیکھا کہ بھی کسی معبود کا کان نہیں ہے، اور کسی کی ناک نہیں ہے، اور کسی کی آنکھ نہیں ہے، اور کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا گھٹنا اوپر سے کٹا ہوا ہے۔ ان اتنا برا حال کیا ہوا ہے، غصے میں آ گئے، یہ کس نے کیا؟ دیکھا کہ وہ
کلہاڑا بڑے والے بت کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے. آپس میں گفتگو کرنے لگے, کہنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ تو آپس میں بیٹھے ہوئے مجمع کے اندر کسی شخص نے کہا قالوا سمعنا, ان میں سے کچھ لوگ تھے, انہوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ابراہیم نامی ایک شخص ہے, وہ یہ باتیں کرتا ہے, ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے اور ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے, اس نے کیا ہوگا. سب جمع ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو بلایا, سارے مخالف, ایک موحد صرف, باقی سارے کے سارے مشرک, سارے مخالف. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا, کٹہرے میں کھڑا کیا, بھائی تم نے کیا ہمارے معبود کے ساتھ, ہمارے معبود کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی بل فعلہ کبیرہم, بھائی میں نے نہیں کیا یہ, بل فعلہ کبیرہم, تمہارے بڑے نے کیا ہے. یا یہ کہا کہ تمہارے بڑے نے کیا ہے, یا یہ کہا کہ بھائی اپنے بڑے سے پوچھو, تمہارے بڑے نے کیا ہوگا. اور اسلحہ وغیرہ بھی جو ہے نا تمہارے بڑے کے کندھے پہ پڑا ہوا ہے, اس سے پوچھو. کلہاڑے سے کیا ہوا ہے تو کلہاڑا اس کی گردن پہ پڑا ہوا ہے, اس سے پوچھو, وہ تمہیں بتائے گا. جب آپس میں محو گفتگو ہوئے, آپس میں کہنے لگے یہ تو بات نہیں کرتے, یہ بت تو باتیں نہیں کرتے, اب اس کو کیا بولیں, اب اس کے سامنے بات کریں گے یہ تو بولے گے تو بات ہی نہیں کرتے. خود یہ کہنے لگے ابراہیم تجھے تو پتہ ہے یہ تو بات نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم, افسوس ہے تمہارے اوپر, اف ہے تمہارے اوپر, تف ہے تمہارے اوپر. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, یہ جو بات نہیں کر سکتا, بول نہیں سکتا, تو افسوس ہے تمہارے اوپر, یہ تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, اس کی عبادت کرتے ہو تم, یہ جو بول ہی نہیں سکتا ہے, بات کر نہیں سکتا ہے, نہ کچھ کھا سکتا ہے, نہ کچھ پی سکتا ہے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. جب مناظرہ ہوا تو مناظرے کے اندر ایک طرف دلیل پیش ہو رہی ہے تو دوسرے کے پاس بھی دلیل ہونی چاہیے, وہ دلیل سے بات کرے. ایک بندہ دلیل دے رہا ہے اور دوسرا بندے کے پاس دلیل نہیں ہے, فوراً اسلحہ اٹھا کے لے اس کو قتل کر دو. اسلحہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے, ڈنڈا اٹھانے کا مطلب یہ ہے, لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. جب دلیل نہیں ہے تو وہ کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین, بولے اب اس کو جلا دو. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم, اپنے معبودوں کی مدد کرو. ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو ہم اپنے معبود کی مدد کرتے ہیں یا اپنے معبود سے مدد مانگتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی مدد, اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا نعوذ باللہ اللہ کی مدد کرتے ہیں؟ اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا. یہ کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین, اپنے معبود کی اگر مدد کر سکتے ہو تو اس کی مدد کرو اور اس شخص کو جلا دو, اس کو آگ لگا دو. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ لکڑیاں جمع کی گئی. اب ایک بوڑھی اماں کو دیکھا, بوڑھی اماں لکڑیاں اٹھا کے لا رہی ہے. اماں کہاں جا رہی ہو؟ نے کہا میں نے منت مانی ہے, میرا فلاں مسئلہ حل ہوگا تو میں جو ہے نا اس کے لیے ابراہیم کو جلانے کے لیے جو آگ بنائی گئی ہے اس کے اندر لکڑیاں ڈالوں گی. منتیں مان رہے ہیں. کسی نے کہا کہ میری فلاں منت پوری ہوئی تو اتنے من لکڑیاں میں یہاں پہ دوں گی. وہ منتیں مان رہے ہیں, منتیں مان کے. ارے بابا ایک ابراہیم کو جلانا ہے, ایک ابراہیم کو جلانا ہے. اگر تم کر سکتے ہو تلوار اٹھاؤ, سر قلم کر دو, ختم, بات ختم ہو گئی. ایسا کر سکتے ہو کہ جی اسے رسی سے باندھ کے اس پر تیل ڈالو, جلا دو. نے کہا نہیں, ہم اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے اور ایک بڑی آگ جلائیں گے. سب نے کہا جی بڑی آگ کے لیے ایندھن جمع کیا گیا, اکٹھا کیا گیا, ابراہیم علیہ السلام کو جلانا ہے. اتنی بڑی آگ, کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اوپر سے اگر پرندہ گزرتا تھا تو پرندہ جل کے راکھ ہو جاتا, اس کے اندر گر جایا کرتا تھا. اتنی بڑی آگ, اللہ اکبر کبیرہ. اب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کی باری آئی تو آپس میں مشورے کرنے لگے اس کو پھینکیں کیسے. نے کہا اس کو بولو کہ آگ کے اندر جائے. ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے آگ کے اندر جاؤ. فرمانے لگے کہ تم نے میرے لیے آگ جلائی ہے تو مجھے تم پھینکو آگ کے اندر.
اب وہ مشورہ کرنے لگے بھی کیا کریں، کیسے پھینکیں، ہم تو پھینک نہیں سکتے، آگے جاتے ہیں تو خود جل جاتے ہیں، اس کو کیسے پھینکا جائے۔ ان کے بعد جو ہے شیطان بڑے نیک آدمی کی شکل میں آیا اور آ کر انہیں کہنے لگا تمہیں میں مشورہ دیتا ہوں، ایک منجنیق بناؤ اور اس طرح بنا کہ ابراہیم کو اس کے اندر رکھو، اور جو ہے نا جھولا نما ہے ابراہیم علیہ السلام کو اسے منجنیق کے اندر رکھا، رسیوں سے باندھ دیا۔ جب یہ پھینکنے لگے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا عجیب منظر ہوگا کہ اس وقت جو ہے کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں، سارے مشرک ہی مشرک، اللہ کی توحید کا ڈھنکا بجانے والا ایک شخص جسے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ، وہ بھی آگ میں جلنے کے لیے جا رہے ہیں، انہیں آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکنے لگے، فرشتے آئے اللہ کے سامنے، ایک فرشتہ، دوسرا، تیسرا، یا اللہ تیرا خلیل، یا اللہ تیرا خلیل، یا اللہ تیرا دوست آگ میں جلنے والا ہے، ہم اس کی مدد کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، اگر میرا خلیل تم سے مدد مانگے تو کر لینا۔ فرشتے دوڑتے ہوئے آئے اور ہوا کا فرشتہ آیا، اس نے کہا میں ہوا کا فرشتہ ہوں، آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کہیں تو میں تیز ہوا چلاؤں، آگ بجھ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیکا فلا۔ پھر دوسرا پانی کا فرشتہ آیا، اس نے کہا میں پانی کا فرشتہ، اگر تم کہو تو میں پانی گرا کر آگ کو ختم کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اما الیکا فلا، مجھے ضرورت تو ہے لیکن تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ تیسرا فرشتہ، مختلف فرشتے آ کر بات کرتے رہے، ابراہیم علیہ السلام فرماتے رہے اما الیکا فلا، مجھے ضرورت تو ہے لیکن تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ فرشتے نے کہا ہوگا چلے ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مانگ لو، اللہ کو پکار لو۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیا میں آگ میں جلنے والا ہوں؟ جس کے لیے جلنے والا ہوں اسے پتا ہے کہ میں آگ میں جلنے والا ہوں، مجھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے؟ بالکل، اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کو تو پتا ہے یہ آگ میں جلنے والا ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ میرے آگ میں جلنے پر خوش ہے تو اللہ کے لیے میری جان بھی قربان ہے، اللہ کے لیے جان بھی قربان ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیچ کے سارے واسطے ہٹا دیے، میں نے پہلی بھی گزارش کی تھی، اکثر گزارش کرتا ہوں، وسیلے سے مانگنا یہ مستحسن عمل ہے۔ بیچ کا واسطہ، کسی نبی کا وسیلہ، ولی کا وسیلہ، کسی نیک آدمی کا وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگے، یہ اچھا عمل ہے، مستحسن ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن کبھی ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس موقع پر درمیان کے واسطے اسے اچھے لگتے ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں اب میں براہ راست اللہ سے لوں گا۔ جب بندہ براہ راست اللہ سے لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اللہ بھی بیچ کے واسطے ہٹا کر براہ راست اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتا ہے میں آگ میں جلنے والا ہوں، میں آگ میں جل جاؤں گا۔ ہاں اللہ کو پتا ہے، جب اللہ کو پتا ہے اللہ میرے آگ میں جلنے کے لیے خوش ہے تو میں آگ میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میری حفاظت اللہ نے کرنی ہوئی، اللہ میری حفاظت کرے گا، اللہ مجھے بچائے گا، میں بچ جاؤں گا۔ اگر اللہ نے مجھے نہیں بچانا تو مجھے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اما الیک فلا، اما اگر مجھے رب کی ضرورت کی بات کرتے ہو، مجھے اپنے رب کی ضرورت تو ہے لیکن میرا رب میری مدد کرے گا تو میرے مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ نے جب دیکھا کہ میرا خلیل بیچ کے واسطوں کو ہٹا رہا ہے، اللہ پھر جو ہے اللہ براہ راست خود آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا ہم نے کہا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا جبرائیل آگ سے جا کر کہو کہ آگ ٹھنڈی ہو جا یا آگ بجھ جا، فرشتے سے نہیں کہا، اللہ نے فرمایا قلنا۔ اللہ کہتے ہیں قلنا، یہ ہم نے کہا ہے۔ کیا کہا؟ یا نارو کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ فرشتے سے نہیں کہا کہ آگ سے کہو کہ ٹھنڈی ہو جائے، اللہ نے یوں خطاب کیا آگ کو، یا نارو، اے آگ، بردن کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنے لگی۔ بیچ میں صرف واسطہ واو کا، کونی بردن کے بعد آگے آتا ہے واو، اس واو کا معنی اردو میں ہوتا ہے اور، وسلامن، واو کا صرف گیپ ہے، اس واو کے گیپ میں ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگی اور آگے فرمایا وسلامن علی ابراہیم، میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی تو ہو لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے خلیل کو ٹھنڈ لگے، بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ کتابوں میں لکھا ہے جیسے ہی فرمایا ٹھنڈی ہو جا، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلے گلزار ہو گئی۔
ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بیٹھے ہیں، ساتھ میں جو ہے کسی خوراک کا درخت نکلا، وہ پھل ہے، اسے کھاتے ہیں، پانی کا چشمہ آگ کے اندر، آئے ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں، عقل میں نہیں آتی یہ بات۔ آگ بھی ہو پانی بھی ہو یہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ آگ غالب ہو تو پانی کو اٹھا کے پھینکے، پانی غالب ہو تو آگ کو بجھا دے، لیکن یہاں آگ جل رہی ہے، بڑی آگ، اور پھر اس بڑی آگ کے اندر جو ہے وہ لکڑی کا درخت ہے، اس کے اندر پھل لگا ہوا ہے، اور پھر اسی آگ کے اندر پانی۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پھل کھاتے ہیں، یہاں سے پانی پیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 40 دن اس آگ کے اندر رہے، صحیح سالم رہے۔ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کے جسم پہ بندھی ہوئی رسیوں کو تو جلا دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا، صحیح سالم نکلے۔ کسی نے پوچھا کہ سب سے اچھے دن کون سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے سب سے اچھے دن وہ تھے کہ جب میں آگ میں تھا، سب بالکل سلامتی کے ساتھ نکل گئے۔ آگ کا کام جلانا ہے کہ نہیں ہے؟ آگ کا کام کیا ہے؟ سب مانتے اس کو؟ آگ کا کام ہے جلانا، اور پھر اتنی بڑی آگ، اس کا کام تو پھر ضرور ہوگا جلانا۔ اتنی بڑی آگ 3 مہینوں میں جمع کی گئی لکڑیاں، اسے آگ لگائی گئی، اور وقت کا بادشاہ ظالم جابر بادشاہ اس آگ کو جلاتا ہے۔ اتنی بڑی آگ، وہ آگ پھر ایک جان کو جلا نہیں رہی، اس لیے کہ آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، چھری کاٹنے میں اللہ کے امر کی محتاج ہے، کھانا پیٹ بھرنے میں اللہ کے امر کا، اللہ کے حکم کا محتاج ہے، پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے امر کا محتاج ہے۔ اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط تعلق قائم کریں، پھر اللہ سے مانگیں، دیکھیں کہ معاملات بنتے ہیں کہ نہیں بنتے۔ ساری دنیا پریشان ہے، کوئی ایک کے در پہ گر رہا ہے، کوئی دوسرے کے پاس جا رہا ہے، کوئی تو کر لے۔ ارے بابا، ایک فقیر دوسرے فقیر کو کیا دے سکتا ہے؟ ایک فقیر دوسرے فقیر کا مسئلہ کہاں حل کر سکتا ہے؟ کسی کے پاس جاؤ جس کے پاس کچھ ہے، اس سے جا کر مانگو۔ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس کے پاس ہر قسم کے خزانے ہیں۔ ہر قسم کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ ہمیں مانگنا ہو تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ ہمیں روزی چاہیے، اللہ سے مانگیں گے۔ کاروبار چاہیے، اللہ سے مانگیں گے۔ بیٹا بیٹی چاہیے، اللہ سے مانگیں گے۔ ہمیں بندشیں توڑنی ہے تو اللہ کے سامنے گریں گے، اللہ سے مانگیں گے، یا اللہ یہ معاملات تو نے ہی کرنے ہیں، یہ مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ تو دھکے دیتے ہیں، ان کے پاس کچھ پڑا ہو تو کبھی دے دیں، دوسرے موقع پہ جائیں تو یہ تو ذلیل کرتے ہیں۔ یا اللہ تیری ذات تو ایسی ذات ہے کہ تو دیتا بھی ہے اور پھر کسی کو بتاتا بھی نہیں کہ میں نے اس کو اتنا دیا۔ یا اللہ کتنی عزت سے دیتا ہے، کتنا تو چھپا کے دیتا ہے۔ یا اللہ تو ستار العیوب، میرے عیبوں پہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں، یا اللہ تو میرے مسئلے حل فرما۔ اس لیے ہم اگر مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ایک اللہ سے مانگیں گے۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ شرک، بدعت اور جہالت جیسی گندگیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھنا۔